پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم امید رکھ رہے ہیں کہ ایک دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا صوبوں کا کہ ہم ایئر سپیس کھول دیں. جیسے کہ میں نے آپ کے بار بار اس شو پہ پچھلی دفعہ بھی بولا تھا کہ ایئر سپیس کھلے گی تو یہ نمبرز ڈراسٹکلی نیچے آئیں گے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم نے شروع کیا تھا 1,10,000 لوگ جس کو ہم سٹرینڈڈ پاکستانیز کہتے تھے, اب ہم 90,000 پہ, تو 90,000 پہ ابھی ہم آ گئے ہیں. تو اس پہ کم ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں, اور اس سپیڈ میں نہیں جتنا لوگ. آپ حوصلہ رکھیں, جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا ہے کچھ چند دن اور انتظار کر لیں, چند دن اور انتظار کر لیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے. آپ کو 3 مہینے وہاں ہو گئے ہیں, آپ بے فکر ہو جائیں. میں نے بولا تھا کہ یہ نمبر صرف جن فائٹوں کے ساتھ کم اتنے تعداد میں اتنی جلدی نہیں ہوگا, اس لیے ہم پش کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں صوبوں کو سمجھانے کے لیے کہ ٹریک اینڈ ٹریس پہ آ جائیں, اور پاکستان کی ایئر سپیس کو اگر 100% کیپیسٹی پہ نہیں تو شروع تو کریں نا, 20% 30%. ہرڈلز کیا آ رہی ہیں, صوبے کیوں نہیں مان رہے؟ مطلب آپ کا جو نقطہ ہے وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ آئی تھنک وہ ابھی موہت یوسف صاحب بھی بڑی محنت کر رہے ہیں اس میں, وہ ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اسکیلیبلٹی پہ لے جائیں, مطلب تعداد بڑھا دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہ تو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہم کوارنٹین میں رکھ سکتے ہیں. اب ڈیبیٹ یہ ہے کہ ٹیسٹ اور کوارنٹین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. اگر نمبر انکریز کریں گے تو کوارنٹین آف کورس نہیں ہو سکتی, اور نہ ٹیسٹ بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر ابھی تو ہم نے صرف 18,000 پہ لے کے گئے تھے اور وہاں بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے بڑی مشکلات آئی تھیں. تو اگر ہم لے جائیں اس کو 30, 40, 50,000 تک اگر ہم لے جائیں, جو اتنا بڑا فگر نہیں ہے کیونکہ کرونا سے پہلے 1,70,000 ہر ہفتے لوگ آتے ہیں, ہم اگر 50,000 بھی لے جائیں تو نہ کسی ملک کے پاس, پاکستان کے پاس نہیں, صرف کسی ملک کے پاس نہ ان کی ٹیسٹنگ کی ایبلٹی ہوگی, اور اگر ہوگی ٹیسٹنگ کی ایبلٹی تو ایٹ لیسٹ 10-14 دن لگیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کو کوارنٹین میں رکھنا ہے. جو بات ہے کہ بار بار جا کے جب رجسٹر کرتے ہیں تو یہ اور ایک مشکلات ڈیلے ہو جاتا ہے کام. دوسری چیز یہ, ابھی ریاض اور ابو دھابی نے ابھی آتھرائزڈ ایجنٹس کو ٹکٹ بیچنے کے لیے دے دی ہے. کوئی طریقہ کار ہے یہ پتہ کرنے کے لیے؟ وہ یہی طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ایک آتھرائزڈ ایجنٹس کو دے دیے. پہلے ہم اس لیے اتنا کنٹرول کرنے کی کوشش ایمبیسیز کر رہی تھی کیونکہ نہ تو کوئی ایجنٹس اوپن کھلے ہوئے تھے, نہ کوئی دفتر کھلا ہوا تھا. اب دبئی ہلکا آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. تو اور یہ مسئلہ بھی آ رہا تھا ٹکٹس کی رینج پرائسز کا, اور اس میں کئی چیزیں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ جو اگر 1,100 کا اکانومی کا ٹکٹ ہے, 2,200 کا اگر بزنس کلاس کا, تو لوگ بزنس کلاس خرید کے سمجھتے تھے کہ بلیک میں بکا اور انہوں نے مہنگا خریدا. یہ بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن ان صاحب کی بات بالکل صحیح تھی کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ یہ باہر جا کے لائنوں, گرمی ہے, سخت ہر چیز. لیکن بات یہ کہ وہاں ہمارا کچھ 50-70 ہزار بندہ ہے. اب اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد کے لیے ایمبیسی یا کوئی بھی ایکوپڈ نہیں تھا. ورلڈ وائڈ ہمارے سٹینڈرڈ جو 110,000 تھے وہ 90,000 تک آ گئے ہیں. یو اے میں بھی ہمارا نمبر کچھ 10-12% سے کم ہوا ہے. لیکن فکر یہ ہے کہ دو چیزیں, ایک تو کہ اس سائڈ سے نمبر بڑھتا نہ جائے, پہلی بات یہ ہے کیونکہ دبئی میں جتنے وہ لیٹ آؤ, لیکن کیونکہ کھلا ہے تو تھوڑا سا وہاں بھی لوگ تھوڑا سے ایز آؤٹ ہو گئے ہیں اور ٹھنڈے ہو گئے ہیں, ریلیکسڈ ہو گئے ہیں. اور جن کے پاس نوکری نہیں ہے وہ پھر سے کئی رہنا چاہتے ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ کہیں نوکری مل جائے, پہلی چیز. لیکن دوسری چیز, جو دوسرا فیکٹ جو آپ ہر کال پہ دیکھ رہی ہیں کہ اب ہو گئے ہیں 2-3 مہینے, اب بندہ 1 مہینہ صبر کر لیتا ہے, اپنے جو سیونگز ہیں, جو پیسے انہوں نے بچائے ہوئے ہیں وہ خرچ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مشکل وقت ہے, میں گزارا کر لوں, میرا نمبر آ جائے گا. 2 مہینے چلے جاتے ہیں, 3 مہینے چلے جاتے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ ہم کام پہ ہیں, نہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں, نہ ہم منگوا سکتے ہیں, اور نہ ہے ہمارے پاس. یعنی لوگوں کے ریسورسز اور ان کے پیشنس جو ہے وہ ایگزاسٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ زیادہ جو ہے وہ کیوس نظر آ رہا ہے. سعودی عربیہ آپ لے لیں تو وہاں 10,000 لیڈ آف ورکر ہوا ہے. اس 10,000 سے 5,100 ایسے ورکرز ہیں جو کرونا سے پہلے لیڈ آف تھے, جو روٹین میں ہمارا سعودی عربیہ سے چلتا ہے کہ 5-6 ہزار واپس آتے ہیں, 10-15 ہزار وہاں جاتے ہیں. لیکن اب وہ سٹک ہیں. تو اب وہ سٹک ہے کیونکہ کرونا بیچ میں آ گیا تو وہ بھی واپس نہیں آ سکتے تھے. تو اس لیے جب ہم نے سعودی سے فلائٹس پھر سے شروع کی, ہم کوشش کر رہے تھے کہ پرائیورٹی ان کا رکھیں. یہ مور سٹینڈرڈ کی یہ مور سٹینڈرڈ کیونکہ یہ کرونا سے پہلے ان کو لیڈ آف ہوا اور ان کا ایگزاسٹ ہو چکا. سعودی عربیہ میں کہ کئی ایسے لوگ تھے جو کرونا سے پہلے آنا چاہ رہے تھے اور وہ
پھنس گئے ہیں تو ان کو ہم پرائیورٹی بھی دے رہے ہیں, بلکہ ان کو سعودی گورنمنٹ بھی پرائیورٹی دے رہی ہے. ان کی جو سعودی ایئر کی جو فلائٹس آ رہی ہیں وہ صرف ان لوگوں کی آ رہی ہیں جو کورونا سے پہلے بیسیکلی لیڈ آف ہوئے تھے. تو آپ لیڈ آف تو نہیں ہوئے الحمدللہ, لیکن آپ کو واپس آنا ہے کہ پھر آپ کو اگلے سال تک اجازت نہیں ملے گی آنے کی. میں سمجھ گیا ہوں ایک ایمبیسی جو ہے وہ ٹکٹنگ ایجنٹ نہیں ہے, اس کو وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ ٹکٹنگ کیسے کرے. وہ تو وہ مشکلات میں کیونکہ ہر چیز بند ہے. اچھا لیکن اگر میں کسی منسٹر کو جانتی ہوں یا میں آپ کو جانتی ہوں اور میں آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ میرا مسئلہ ہے اور آپ میرا مسئلہ ڈائریکٹلی کہہ کے حل کروا دیتے ہیں, تو جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے؟ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ لوگ اس لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے جیسے کہ ابو دھابی نے ابھی کیا ہے, دبئی انشاءاللہ بھی ابھی کرے گا, دبئی میں لوکلی کوئی مسئلے ہیں, اور ریاض نے بھی کیا ہے کہ آتھرائز ایجنٹس کو دیں کہ ایمبیسی جو ہے اس سے نکل جائے. تو پھر جب ایمبیسی نکل جائے گی تو اس میں تو پھر ایجنٹس کی بات ہے, تو چاہے ولی خان صاحب ہو, چاہے مراد سعید صاحب ہو, چاہے زلفی بخاری ہو, اس کا کوئی سے نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ایجنٹس کے اوپر کوئی سے نہیں ہوتا. تو ایجنٹس کے تھرو وہ اپنے ٹکٹس بک کریں گے اور واپس آ جائیں گے, جو پہلے نارمل مارکیٹ میں ہوتا تھا. مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے کنٹرول لے لیا, کیونکہ اور کوئی تھا نہیں مارکیٹ میں. اگر ہم ایجنٹس کو دے دیتے, یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہم نے ایجنٹس کو دے دیا تھا, پھر ہم نے واپس ایجنٹس سے لیا. کیوں؟ کیونکہ جب ایجنٹس کو آپ پہلے دے رہے تھے تو کیونکہ آپ کے پاس اتنی کم لمیٹڈ, اس وقت بہت ہی لمیٹڈ فلائٹس تھی اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی, تو ایجنٹس کو تو کوئی نہیں روک سکتا کہ 1 لاکھ کا ٹکٹ وہ 10 لاکھ میں بھیج دیں. وہ تو کہیں گے کہ جی ڈیمانڈ سپلائی ہے. سٹیپ بائی سٹیپ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ کیا تھا.